کہ میں اسے پری انجینئرنگ میں بھیجوں یا پری میڈیکل میں بھیجوں. 5-6 ہزار کا ٹیوشن، 10 ہزار کا ٹیوشن، اسٹرگل کر رہا ہے. آج کل تو ہر سکول بچوں کا رزلٹ کارڈ شیئر کرتا ہے، لیکن ہم وہ صلاحیتیں پہچانیں کیسے؟ اور وہاں سے معلوم کرتے ہیں کہ اس بچے کی بیالوجی میں کیا اچھی انٹرسٹ ہے. اس چیز کی وہ تکمیل کے لیے بچے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ میں انجینئر بن سکا، آپ بن جائیں. ایک ماموں اچھا انجینئر ہے یا چچا کویت میں اچھا انجینئر ہے، کنٹینیوس اسٹرگل کر رہا ہے میتھمیٹکس میں. ٹھیک ہے، ایک آزمائش بھی ہے. آپ کے ڈیسیجن کی کچھ تو بیسس تھی. اگر انہوں نے پری میڈیکل کے ساتھ کیا ہے تو آگے کس فیلڈ میں جائیں جو اس کو کامیاب بنا سکتی ہیں. کہ والدین ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہونے لگا ہے. بعد میں بچے ساری عمر یہ کہتے رہے کہ بہت بوجھل، بہت بے رحم پچھتاوا ہے پہلو میں، اگر بر وقت کوئی فیصلہ کرتے تو اچھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہواؤں کی آغوش میں اور برقی لہروں کے کندھوں پہ سوار جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میرے تمام معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو ملک عمران کا سلام. جیو پاکستان. وننگ ورڈ 786 کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرزمین بکھر کے ایک مایہ ناز ثبوت کہ جو لاہور، قطر اور نہ جانے کہاں کہاں اپنے ایام بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی مٹی کی محبت ایک ہوتی ہے، اس کا ایک قرض ہوتا ہے جو چکانا پڑتا ہے، اور آشفتہ سری اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ قرض چکانا چاہیے. تو جناب اس وقت بکھر میں موجود ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تاکہ بکھر کے عوام کے لیے بھی کچھ پیغامات وہ دے سکیں. تو سب سے پہلے جناب کا تعارف ہو جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اپنے انٹروڈکشن کے حوالے سے مزید کچھ سامعین ناظرین کی نظر کیجیے کیریئر کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب، شکر گزار ہوں میں آپ کا. تھینک یو سر. اور آپ کے اس چینل کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع میسر کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. آپ نے ذکر کیا کہ میں اپنا ایک تعارف بیان کروں، تو سر اس تعارف کا شروعات اسی بکھر سے ہوتی ہے. میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ، اپنا میٹرک بکھر ہی سے کیا، اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے میں نے کامسیٹ سیپٹ آباد سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی. اس کے بعد ایم ایس میں نے کیا نسٹ اسلام آباد سے، اور میں نے اپنی پہلی جاب سٹارٹ کی نشاط گروپ لاہور کے ساتھ. وہ جاب جو اگر آپ نے لاہور وزٹ کیا ہو تو آپ جانتے ہوں گے، جوہر ٹاؤن میں نشاط ایمپوریم مال. جی ضرور سر. وہاں ہم نے 2014 سے لے کے 2016 تک اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اس کے بعد میری ایک جو طبیعت ہے جو مجھے نئے چیلنجز لینے پہ اکساتی رہتی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ یہ اب ایک چیلنج کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ موقع ہے ایک دوسرے چیلنج کی طرف موو کرنے کا. تو اس حوالے سے ایک اپنی نیکسٹ جاب کا میں نے سٹارٹ لیا قطر سے. وہاں میں نے 2 سال جاب کی قطر میں ایک کمپنی کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ نئے ٹارگٹس لے کے پاکستان واپس آ گیا. اس پروجیکٹ کو بھی کمپلیشن کر دی. سر آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ میجرلی، چونکہ ہم آپ کی خدمات لے رہے ہیں اس وقت، تو ہم اس موقع کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو کیریئر کاؤنسلنگ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میٹرک کے حوالے سے جس طرح آپ دیکھ لیں کہ اب ماشاءاللہ میٹرک بچے کر چکے ہیں ہمارے، اس سے فارغ التحصیل ہے. اب جب انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں جانا ہے تو ان کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے، کن سبجیکٹس کا انتخاب کرنا چاہیے، ان کی جو انیٹ کیپیبلٹی ہے وہ کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، والدین کا اس میں کیا کردار ہے، اس حوالے سے سر ذرا گائیڈ کر دیجیے. سر یہ جو آپ نے کویشچن ریز کیا یہ نیڈ آف دی آر ہے. کیونکہ اس وقت جو والدین کے سامنے ایک بڑا سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ کیا یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کبھی ختم بھی ہونے والی ہے، اور اگر ہونے والی ہے تو کب ہونے والی ہے، اور اس کے حوالے سے وہ اپنے بچوں کا کیریئر یا آگے ان کے ٹارگٹس کیسے پلان کریں. تو پہلا تو میں اس چیز پہ جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جو بھی صورتحال ہو، انا مال اسری والیسر، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. تو یہ مشکل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس مشکل کے وقت کو بھی ہم
ایک موقع کے طور پہ لے سکتے ہیں. تو جی ہاں، انگلش میں ایک پروورب ہے کہ when life gives you lemons make lemonade. جب زندگی آپ کو ایک کھٹی چیز، ایک ترش چیز لیمن دے تو اس سے لیمو پانی بنا لیں. یعنی ایک ایسے موقع کو، جو موقع ایک مشکل صورتحال نظر آ رہا ہے، اس کو ایک اپرچونٹی میں ڈھال لیں. اور وہ اپرچونٹی کن کے لیے ہے؟ وہ اپرچونٹی ان والدین کے لیے ہے جو والدین اس وقت اس معمے میں ہیں کہ کون سا کیریئر پاتھ اپنے بچوں کے لیے چوز کرنا چاہیے. بالکل. آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں والدین. دیکھیے، کوئی بھی بچہ زیادہ ذہین یا زیادہ کن ذہن نہیں ہوتا. جو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم پہچانیں کہ اس کی ایبلٹیز کون سی فیلڈ میں ہے. تو جب آپ کا بچہ میٹرک کرتا ہے، جیسا کہ سر نے سوال کیا، اور فرسٹ ٹائم آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس بچے کے لیے کون سا کیریئر پاتھ چوز کیا جائے، تو نارملی ہمارے والدین سوچتے ہیں کہ اوکے، ہم اس بچے کو پروفیشنل ڈگری کی طرف لے کے جائیں گے، جس کا سر پہلا قدم ہوتا ہے پری انجینئرنگ کی طرف جانا، ایف ایس سی میں یا پری میڈیکل کی طرف. تو پہلے تو میں والدین کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ کے پاس اسٹریٹ فارورڈ 2 آپشنز نہیں ہوتے، اس سے بھی زیادہ آپ کے پاس آپشنز موجود ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں ہی لے کے جانا ہے. آپ بچے کے لیے سر آئی کام سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور آئی کام کتنی ہی بہترین فیلڈ ہے. دیکھیے، ہم جب کسی بھی پرائیویٹ بینک میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کا ماحول کیسا پاتے ہیں؟ ایک انتہائی کمفرٹیبل ماحول. ان گرمیوں کی صورتحال میں بھی ایک اچھا کیریئر پاتھ، ایک ویل پیڈ جاب. وہ ویل پیڈ جاب سر کیسے ملتی ہے؟ وہ ویل پیڈ جاب بزنس کا کیریئر پاتھ چوز کرنے پہ ملتی ہے، جس کا پہلا سٹیپ سر کیا ہے؟ آئی کام. لیکن آئیے، میں فرض کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے پہچان لیا کہ اس نے پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں ہی جانا ہے، اور آپ کے بچے کی بھی اسی میں انٹرسٹ ہے. لیکن آپ کے لیے جو کویشچن ہے، جو والدین کے لیے کویشچن ہے کہ آپ کیسے پہچانیں کہ میں اسے پری انجینئرنگ میں بھیجوں یا پری میڈیکل میں بھیجوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ میں چوز کر لیتے ہیں، اور دین پھر پوری عمر وہ بچہ اگر کامیاب نہیں ہو پاتا تو اسے کوستے رہتے ہیں. آپ چوز کر لیتے ہیں کہ نہیں، میں نے اسے انجینئر یا ڈاکٹر ہی بنانا ہے. آپ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لیکن ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں کیریئر پاتھ کو چوز کرنے سے پہلے اگر آپ ایک سمپل سا ایک پروسیجر ایک اپلائی کر لیں، جو سر آپ کو یہ جاننے میں مدد دے کہ اس بچے کی وہ ایبلٹیز کون سی ہیں جو اس کو کامیاب بنا سکتی ہیں، ایک کامیاب انجینئر بنا سکتی ہیں یا ایک کامیاب ڈاکٹر بنا سکتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس پروسیس کو اپلائی کریں سر. کیا ہمیں ایسا کیریئر اپنے بچوں کے لیے نہیں چاہیے جس میں جو اس کا پروفیشن ہو، اس کا پیشن بھی ہو؟ وائی ناٹ؟ زبردست. وائی ناٹ؟ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو جو سوال والدین کے ذہن میں ابھی آ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم بچے کو اس کی قابلیت کے لحاظ سے ہی، اس کی ابیلٹیز کے لحاظ سے ہی ایک فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں، پری میڈیکل میں لے کے جاتے ہیں یا اسے پری انجینئرنگ سلیکٹ کرواتے ہیں. لیکن ہم وہ صلاحیتیں پہچانیں کیسے؟ یعنی
ہم کوئی سائیکالوجسٹ تو نہیں ہیں کہ ہم بالکل۔ ان بچوں کی اس صلاحیتوں کو پہچان سکیں۔ تو آئیے میں آپ کو ایک سمپل سا اسکیل دیتا ہوں۔ آپ بچوں کے آپ نے رزلٹ کارڈ تو دیکھے ہی ہوں گے، آج کل تو ہر سکول بچوں کا رزلٹ کارڈ شیئر کرتا ہے۔ بالکل۔ آپ بچوں کے رزلٹ کارڈ اٹھائیے اور دیکھیے کہ آپ کا بچہ کون سے سبجیکٹس میں اچھے سکور لے رہا ہے، اور 2 سبجیکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، ان 2 سبجیکٹس کو غور سے دیکھ لیجیے۔ وہ 2 سبجیکٹس ہیں انگلش اور میتھمیٹکس۔ صحیح۔ وہ میتھمیٹکس سر جس سے جان چھڑوانے کے لیے بالکل بڑے سارے اسٹوڈنٹس بھاگتے ہیں، اور وہ انگلش جو ہمارا پالا کیا پتہ پوری زندگی نہیں چھوڑتی۔ بالکل۔ تو آپ ان 2 سبجیکٹس کو دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کا بچہ ان دونوں میں سے کس میں اچھے سکور لے رہا ہے، صحیح یا دونوں میں اچھے سکور لے رہا ہے۔ صحیح۔ تو اگر وہ انگلش اور میتھ دونوں میں اچھے سکور لے رہا ہے صحیح۔ تو آپ ایٹ لیسٹ 60 to 70% شور ہیں کہ اگر آپ اسے ایک اچھا انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو یہ بن جائے گا۔ تو یہ بن جائے گا۔ ہاں۔ لیکن خدارا اگر آپ کا بچہ سٹرگل کر رہا ہے، کنٹینیوس سٹرگل کر رہا ہے میتھمیٹکس میں، صحیح۔ تو اسے اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ صحیح۔ اور میتھمیٹکس سر یہ تو 0 ہے یا 1 ہے، میتھمیٹکس درمیان کا کھیل نہیں ہے۔ میتھمیٹکس سر آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی، تو میتھمیٹکس کو جج کرنا کہ آپ کے بچے کی اس میں ایبلٹیز ہیں اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو آئیے اس بچے پہ آج وہ اپنا فیصلہ تھوپنے والا ظلم نہ کیجیے کہ آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اس کا کوئی ماموں اچھا انجینئر ہے یا چچا کویت میں اچھا انجینئر ہے، تو میں نے بھی اسے انجینئر ہی بنانا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، بات آپ کاٹ رہا ہوں، کہ بعض اوقات والدین کی کوئی اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی ہوتی تو اس چیز کی وہ تکمیل کے لیے بچے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ میں انجینئر نہیں بن سکا، آپ بن جائیں۔ ایک بالکل سر ایسے ہی ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ایسپیریشنز ہوتی ہیں والدین کی جو وہ خود پوری نہیں کر چکے ہوتے، صحیح۔ اور جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی کہہ دیتے ہیں یہ تو ڈاکٹر ہی بنے گی۔ تو خدارا ان چیزوں پہ آپ اگر آج اپنے فیصلے اس کی ایبلٹیز کے اگینسٹ اس پہ تھوپ رہے ہیں، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ آپ پھر اس بچے کو پوری زندگی الزام نہیں دے سکتے کہ تم اچھا پرفارم نہیں کر، کیونکہ آپ بھی شریک جرم ہو۔ کیونکہ آپ بھی شریک جرم ہو۔ اور کیا ہی خوب اس حوالے سے ایک شاعر کہہ گئے ہیں کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ بالکل۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہم جانتے ہیں لٹیروں کے ہر ٹھکانے کو۔ بالکل۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ والدین یعنی ان کی جو بچے کی جو انیبلٹی، ان کی اپنی ایک کیپیبلٹی ہے، اس چیز کو ذرا پہچان کے چلیں۔ یعنی ہمیں ان سے توقع آسماں چھونے کی کرتے ہیں، ہمیں خود فیصلے بچوں کو اپنے کرنے نہیں دیتے، تو یہ ظلم نہیں ہوتا۔ کیا ہی خوب سر آپ نے کہا ہے۔